وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. صدق اللہ العظیم. کل ہم نے جو شب برات کا تعارف تھا اس کے حوالے سے ذکر کیا تھا، اور اس میں ایک جزئی ہم نے ذکر کی تھی کہ اللہ جل شانہ نے برات کے حوالے سے اگر اس کا ہم لغوی معنی دیکھیں تو ایک تو بیزاری کا معنی بنتا ہے، اس بیزاری کی ہم نے کل وضاحت کی کر دی تھی، اور ایک ہوتا ہے خلاصی اور آزادی کا معنی، یعنی کہ اس رات میں اللہ جل شانہ گناہوں سے بھی حضرت انسان کو آزاد فرماتا ہے، اور ایک بہت بڑے جمع غفیر کو، بہت بڑے ہجوم کو اللہ جل شانہ جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے. تو اس کی جو دلیل ہے یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، سنن ترمذی میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول ام المؤمنین آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گم پایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ مبارک میں موجود نہیں تھے. تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے باہر نکلی، تو پھر آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود تھے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق ماریں گے، تمہارے اوپر ظلم کریں گے، یعنی کہ تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کیونکہ وہ رات ازواج مطہرات میں سے وہ مختص کی گئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باقی ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے. تو پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، یعنی کہ اپنے بندوں کے اوپر خصوصی توجہ فرماتا ہے. اور پھر اس رات میں اللہ جل شانہ بنو کلب یعنی قبیلہ ایک، اس کی بکریوں کے ریوڑ جو ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ جل شانہ لوگوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں. اب دیکھا جائے تو بکری ایک ہو اور اس کے بال گننا بھی بڑا مشکل کام ہے، اور پھر جہاں پہ ریوڑ ہوں پھر ریوڑوں کے بال ہوں، اور ان سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں. پھر اس رات کی کچھ خاص عبادات ہیں، اس حوالے سے یہ بھی سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کے اوپر جلوہ گر ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے. اور اس رات میں قیام کیا کرو. ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ رات میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں نماز وغیرہ پڑھنی چاہیے. پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے دن میں روزہ رکھو. تو پتہ چلا کہ قیام کرنا اور روزہ رکھنا یہ نصف شعبان کی نسبت سے سنت مستحبہ ہے، یعنی کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اگر کوئی رکھے گا تو وہ پھر ضرور ثواب کا مستحق ہو جائے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ پھر آواز دیتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ پہلے دو چیزیں ذکر کی ہیں وہ عبادت سے متعلقہ تھی، یعنی کہ ایک ترتیب تعلیم دی جا رہی ہے ترتیب کی کہ پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ سے مانگنا ہے. اب یہ وہ موقع ہے جہاں پہ خود اللہ جل شانہ پکار رہا ہے، خود اپنے بندوں کو بلا رہا ہے کہ سنو، ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے وہ بخشش طلب کرے کوئی تو میں اس کو بخش دوں. تو اس طرح کر کے اللہ جل شانہ کیا کرتا ہے، پکارتا رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے. اب یہ غروب شمس سے لے کے طلوع فجر تک یہ معاملہ جو ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ترتیب بتائی گئی ہے ایک تو عبادت ہے اور اس کے بعد پھر آگے دعا کا ذکر بھی ہے. ظاہر سی بات اگر کسی نے بخشش طلب کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، توبہ استغفار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بھی تعلیم فرما دی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پہلے ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور پھر کیا کہتے ہیں یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، میں محبوب فرما دیجیے اگر تمہاری عبادتیں نہ ہوں، تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرے رب کو تمہاری کیا فکر. تو وہاں پہ بھی قانون قاعدہ بتا دیا گیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنیں، ہماری پریشانیاں، ٹینشنیں، تنگیاں، تکلیفیں، دکھ درد علم دور ہوں، تو اس کے لیے پہلا اصول کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ماننی پڑے گی. یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کو بجاوری، ان کی ضروری ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں، ہماری دعائیں اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو فرمائیے کہ فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، بڑا ہی ایمان افروز نقطہ یہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی. یہاں پہ صوفیاء کرام بڑا رشک کرتے ہیں. حقیقی معنی میں جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے کہ انہیں بھی بولو کہ میری سنیں، وَلْيُؤْمِنُوا بھی، اور مجھ پر ایمان لے کے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. تو ایک قانون قاعدہ ذکر کیا گیا، ایک اصول اور رابطہ قائم کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک قانون ذکر کر دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بات سنے، اس کی خواہشات پوری ہوں، دنیا اور آخرت میں عافیت حاصل کر لے، تو اس بندے کے لیے پہلے ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ عبادت، اللہ تعالیٰ کے حکام کی بجاوری ہے. کوئی بندہ کہتا ہے جناب ہمارے اکثر لوگوں کی زبانوں میں شکایتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ میری سن دی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یہ لفظ کیا ہے ہمارے ساتھی قسم کے، اللہ میری سن دی کوئی نہیں. وہ بندہ خود اپنے گریبان میں جان کے دیکھے بھائی تم اللہ کی کتنی سن رہے ہو، کون کون سے احکامات کی بجاوری کر رہے ہو، نمازیں کتنی پڑھ رہے ہو دن میں، کیا سنتے رسول تم نے اپنے چہرے کے اوپر سجائی ہوئی ہے. اس دن کیا منہ لے کے جاؤ گے جب یہ کہو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں گے. تو بات تو یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی مانیں گے تو اللہ بھی آپ کی مانے گا. لیکن اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس رات کی کتنی بہترین فضیلت اور اہمیت ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ خود پکار کے بلا رہا ہوتا ہے کہ آؤ مجھ سے بخشش طلب کرو، میں اس کو بخش دوں. تو اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا عالم کیا تھا. ٹھیک ہے، اس رات کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ یہ غنیۃ الطالبین میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بیان فرما رہی تھی ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر میں سے نکل کر چلے گئے، اور جو میرا بستر تھا اس کا تعارف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خود کروا رہی ہیں کہ اس کی جو چادر تھی وہ کس نوعیت کی تھی. آپ فرماتی ہیں کہ وہ نہ سوتی تھی نہ ریشمی تھی، وہ بکری اور اونٹوں کے بالوں کی بنی ہوئی تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جب باہر نکلی، میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر میرا جب ہاتھ پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج چکے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے. قیام میں، قعدہ میں، رکوع میں، سجود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سجدے میں کہے تھے وہ میں نے یاد کر لیے. آپ فرما رہے تھے کہ یا اللہ میرے گناہ جو ہیں، اب دیکھیں یہاں پہ الفاظ جو ہے نا بڑے ہمارے لیے سننے کے لیے بڑا کراہت آمیز لفظ ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرما رہے کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، جبکہ آپ تو ہے ہی مغفور ہیں. اس کا جو اصل معنی اور وضاحت وہ آگے انشاءاللہ آئے گی. تو پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا اللہ جو انعامات تو نے میرے اوپر کیے ہیں میں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں. یا اللہ میں تجھ سے تیرے عفو کے ذریعے، تیرے عفو کے ساتھ، تیری طرف گزر کرنے کے ساتھ میں تیرے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں. میں تیری رحمت سے تیرے عذاب کی پناہ طلب کرتا ہوں. میں تیرے کرم سے تیرے عذاب کی پناہ طلب کرتا ہوں. میں تیرے فضل سے تیرے غضب کی پناہ طلب کرتا ہوں. تو اس طرح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ کما حق کا ہوں، میں اس طرح تیری تعریف نہیں کر سکا جیسا کہ تو اپنی تعریف خود اپنی کرتا ہے. اب قرآن میں کیا اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے، تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اب تعریف قولی ہو، فعلی ہو، اختیاری ہو، غیر اختیاری ہو، اضطراری ہو، کسی حال میں بھی ہو، خوبیاں تمام اللہ جل شانہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود بیان کر کے ہمیں قرآن میں بتا دیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہی اسی طرح
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک قیام اور قعدہ میں رہے. آپ کھڑے بھی رہے نماز کے لیے، اور اس کے بعد قعدہ ظاہر سی بات ہے نماز میں آتا ہے بیٹھنا تشہد میں. تو پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ جل شانہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے معاف نہیں فرما دیے؟ ٹھیک ہے، تب بھی آپ مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں. تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بہت بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں اللہ جل شانہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ یہاں پہ عاجزی کی انتہا دیکھ لیں. تعلیم امت اگر حاصل کرنا چاہے امت تعلیم یہاں سے عاجزی کی انکساری کی، تو وہ نبی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، سوچنا بھی ہمارے لیے کفر ہے حقیقی معنی میں یہ ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کی انتہا یہ ہے کہ پھر بھی اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنے کی غرض سے ایسے الفاظ استعمال فرما رہے ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ اور بعض روایات مطابق یہ ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، صرف اس غرض سے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں. تو شکر کی حقیقت یہی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. ہم شکر کیسے کرتے ہیں؟ جب ہمارے منہ میں نوالا پڑ جاتا ہے نا، پھر ہم لفظ صرف ادا کرتے ہیں الحمدللہ بس. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کر کے پھر اللہ تعالیٰ کا اس کے باوجود شکر ادا کر کے بتا رہے ہیں. یعنی کہ اصل شکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. عبادت کر کے جیسے ہماری خواہش ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ایک بات مانے، میری ہر خواہش پوری ہو چاہے دنیاوی اغراض ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح مجھے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی وہ بتائے ہوئے احکامات پورے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اس کی شکر کی حقیقت جو ہے اس کا معنی میں نے کیا سمجھ دیا کہ نہیں سمجھائے. تب جا کے پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی شکور ہے، اس کی صفت ہے شکور. تو اللہ تعالیٰ کے شکور ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی شکر ادا کرتا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ کی عبادت انسان کرتا ہے، حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کی اتباع اور فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نماز سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ جل شانہ اس کو بھلائیاں عطا فرماتا ہے. تو جو بندہ پھر اس رات میں عبادت اختیار کرتا ہے، اس حوالے سے پھر آگے جو خلاصہ کلام پوری بات کا وہ بھی انہیں طالبین میں حدیثوں مبارکہ لکھی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نصف شعبان کو میرے پاس تشریف لے کے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اقدس آسمان کی طرف اٹھائیں. تو پھر میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیسی رات ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اللہ جل شانہ آسمان دنیا میں 300 اپنی رحمت کے دروازوں میں سے 300 دروازے کھول دیتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھائی رات جب گزر گیا، چوتھا حصہ جب گزرا رات کا، چوتھے حصے میں آ کے جبرائیل امین نے پھر آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنا سر اقدس اٹھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کیا، اٹھایا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ جل شانہ نے آسمان میں سے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور پہلے دروازے میں سے وہاں پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے اور آواز دے رہا ہے کہ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سجدہ کیا. پھر دوسرے جنت کا جو دوسرا دروازہ ہے اس میں سے آواز آ رہی ہے، ایک فرشتہ دربان کھڑا ہے، وہ آواز دے رہا ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رکوع کیا. پھر اس کے بعد تیسری دروازے سے آواز آ رہی ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ جل شانہ سے دعا کر رہے ہیں. یعنی کہ عبادت کا تقاضا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے. وہ کیا ہے کہ عبادت کی دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مانے، اس کی مکمل طور پہ زندگی جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں عافیت میں رہ جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالا وہاں پہ. ہمارے اندر ہمت ہے، بوجھ اگر ہمیں یہ پکا یقین ہے نا کہ ہماری تکلیف دور کرنے والی وہی ذات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دور کرنے کے اسباب ہی بتائیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو یہ وسائل دیکھیں، ہم اس رات میں عمل تھوڑا کرتے ہیں لیکن اجر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عطا فرمایا. اس طرح اور بھی راتیں ہیں، لیلۃ القدر ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اعمال بھی اس طرح کے ہیں. لیکن یہ جتنا بھی معاملہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں نا، یہ سارے کا سارا صرف ایک مستحب کی حیثیت رکھتا ہے، ایک کڑوا سا چاہیے. کیوں کہ ہم لوگ رسمی لوگ ہیں نہایت معذرت کے ساتھ. ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ مختصر آتے آنی ہے تو ہم نے مسجد کا منہ دیکھنا، اس کے بعد جناب ہم نے اپنے آپ کو یوں سمجھنا ہم بری ذمہ ہو گئے ہیں، ہم مغفور ہو گئے ہیں، ہمیں ٹکٹ مل گیا جنت کا، ٹھیک ہے جناب اگلے سال ہم نے مسجد میں داخل ہونا، اس سے پہلے مسجد میں ہم نے آنا ہی نہیں. ٹھیک، تو چوتھا دروازہ جو تھا اس میں سے دربان جو فرشتہ وہاں پہ کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے ہر اس شخص کے لیے
جو اللہ جل شانہ کے خوف سے رو رہا ہے، اللہ کے ڈر سے کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے۔ اسی طرح پھر 5واں دروازہ ہے، اس میں اللہ جل شانہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ خوشخبری ہر اس شخص کے لیے جو اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو ذکر کر رہے ہیں آپ، ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں پہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہیں، اور ذکر کی بڑی اعلیٰ اور بہترین جو مثال ہے وہ بھی بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ گلیوں میں ذکر کرنے والی محفل جو ہوتی ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور جب کسی ایک فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں مقام پہ ان کا مقصود موجود ہے جو کہ اہل ذکر ہیں، ذکر کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ باقی تمام فرشتوں کو اپنی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے۔ سارے فرشتے پھر اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر ایک دوسرے کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ جل شانہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے باوجود اپنے فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرا ذکر کرنے والے بندوں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری سبحانیت کر رہے تھے، تحلیل کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ تیری وحدانیت کا ذکر کر رہے تھے، اسی طرح تیرا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ جل شانہ سے پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز کو طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہوا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر؟ تو عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس کے بارے میں سوال کرتے۔ تو پھر اللہ جل شانہ کے وہ فرشتے جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے مغفرت طلب کر رہے تھے، استغفار کس چیز سے کر رہے تھے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ استغفار کرتے، اس سے اور زیادہ تیری پناہ طلب کرتے۔ اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ فرشتوں ان کو یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے، معاف فرما دیا۔ تو پھر وہاں پہ ایک بندہ وہ تھا کہ جو اپنی غرض کے ساتھ وہاں پہ بیٹھا ہوا، اہل ذکر میں اپنے مطلب سے اپنے کسی سوال کی غرض سے وہاں پہ موجود تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ یا اللہ وہاں پہ ایک بندہ ایسا بھی موجود ہے جو وہاں اپنے مطلب کے لیے اپنی غرض سے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ان کے سبب سے جو اہل ذکر تھے اس کو بھی میں نے بخش دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں اللہ جل شانہ کا ذکر کرنے والوں کا کیا مقام اور کیا مرتبہ، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے بخش دیتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر ایک اور دروازہ کھلتا ہے اور اس کے میں سے ایک دربان آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو اللہ جل شانہ اسے بخشش طلب کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ وقت، یہ کام، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شروع سے لے کے یعنی کہ غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک یہ کام جاری رہتا ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو اللہ جل شانہ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے برابر جو ان کے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فضیلت اور یہ مرتبہ، یہ مقام ہے آج کی رات کا۔ لیکن آپ یہ بات نہ بھولیے گا کہ ایک اصول اور قاعدہ ہے، آپ کا نفل تب قبول ہونا ہے جب آپ کے فرض پورا ہوگا۔ اگر ہم کہیں جناب میں فرض نہیں پڑھتا، نماز کو چھوڑ دیتا ہوں، میں ویسے نفلی نماز شروع کر دوں، چاشت بھی پڑھوں، وبین بھی پڑھوں، جناب تہجد بھی اٹھ کے پڑھ لوں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے فرض نماز ترک کرنی ہے، تو وہ جو آپ کے نوافل مقام آنے والے نہیں ہیں جب تک آپ فرض پورا نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بندہ کہے جی میں نفلی روزے رکھتا ہوں، اگر رمضان شریف بھی آ رہا ہے تو میں رمضان کے روزے نہیں رکھتا، چھوڑ دیتا ہوں، تو اس کے نفلی روزے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کا فرض نہ پورا کرے۔ تو اس لیے پہلی جو پرائرٹی ہے آپ نے کس چیز کو دینی ہے؟ فرضیت کو دینی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے واجبات کون سے آپ ترک کر رہے ہیں، واجبات اپنے پورا کرنے شروع کریں۔ اسی طرح پھر سنت موقعہ جس پہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے وہ سنت پوری کرنی ہے، آپ اس کو پورا کریں۔ پھر اس کے بعد ان چیزوں کی باری آتی ہے۔ یہ ایک اپنی جگہ پہ ہے کہ اس رات میں اللہ جل شانہ پھر فیصلے بھی فرما دیتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جانتی ہیں کہ یہ رات کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی اہمیت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ جل شانہ اگلے
پورے سال میں جو جو بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیتا ہے، اور جس جس بندے نے مرنا ہوتا ہے اگلے سال میں ان سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر ان تمام لوگوں کا رزق جو ہوتا ہے وہ اس سال پورے کے لیے وہ پورے کا پورا اتار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر اسی سال اسی دن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس رات میں جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، جتنے افعال ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اٹھا لیتا ہے۔ وہ سارے کے سارے کیا ہوتا ہے، ان تمام کے تمام اللہ جل شانہ ان کی تیاریاں جو ہوتی ہیں وہ مکمل ہو جاتی ہیں، وہ بنا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ معالم التنزیل میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، تبیان القرآن میں بھی حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، اور فیصلے پھر جن کے احکامات جن امور کو جن فرشتوں کے سپرد کرنا ہوتا ہے وہ پھر لیلۃ القدر میں کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں لیلۃ القدر بھی دور نہیں ہے، یعنی کہ رمضان اگلا مہینہ شعبان کے بعد کون سا ہے، رمضان کے 15 دن اس کے گزر گئے ہیں، اگلے 15 رمضان کے ہیں، لیکن پتہ ہمیں کیا ہے، اگلے دن کا بھی نہیں پتہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اور باخدا ہر عمر کا یہاں پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ہر سال اسی طرح ہم بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ ہر جو رات نہیں آتی ہے اس طرح کی، ٹھیک ہے، ہم لوگ جناب نہا دھو کے آ جاتے ہیں یہاں پہ، لیکن یہی عشاء کی نماز ہوتی ہے، باقی عام روٹین میں ہمیں کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات کے لیے ہم وقت نکال کے آ سکتے ہیں۔ جو نقطہ ہے سننے والا سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ اگر ہم وقت نکالنا چاہیں تو وقت نکال سکتے ہیں، ہم لوگ وقت نکالتے نہیں ہیں۔ رمضان آئے گا، آپ دیکھیں گے 3-4 دن پہلے مسجدیں جناب پوری ہو جائیں گی، 5-5 6 صفحے پوری ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، لیکن وہی آپ 5 سے 6 دن آگے چلے جائیں تو آپ کو وہ کام ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی، خود بخود صرف 2 صفحے باقی رہ جائیں گے۔ تراویح میں آپ دیکھ لیجیے گا کیا صورتحال ہوگی، صبح فجر میں آپ دیکھیے گا کہ کتنے جمع غفیر جناب یہاں پہ اکٹھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جب درمیان آئے گا تو اس وقت وہ سارے کا سارا پتہ ہی نہیں ہوگا کون کون شکل یہاں پہ کبھی آئی بھی تھی کہ کبھی نہیں تھی آئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر قرآن بھی ہم نے اسی طرح رسمی کھول لینا ہے، 2-4 سپارے پڑھ لینے جناب، پڑھ کے اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، چلو جی فی امان اللہ اگلے سال تک سائنس کی۔ جبکہ اللہ جل شانہ نے ہمیں قرآن جو دیا ہے اس کو ہمیں پڑھنا اس انداز سے چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں۔ حق ادا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ دینا آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ ہم نے جن کو یہ کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وہ حق ادا کرنے کا طریقہ کار ہے کیا؟ پھر وہ طریقہ یہی ہے کہ انسان پھر یہ نہیں کہ آپ پورا قرآن ختم کر دیں، یہ کوئی بڑا مارکا نہیں ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ کیوں کہ آپ ایک آیت لے لیں، صرف آپ اس کا پہلے سیکھیں کہ پہلے میں نے اس کو پڑھنا کیسے، کیونکہ سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا سمجھنا موقوف ہی آپ کے پڑھنے پہ ہے۔ جو بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا وہ سمجھے گا کیا؟ جب اس بندے نے اس کو سمجھ لیا، پڑھنا سیکھ لیا کہ کیسے پڑھتے ہیں، اس کے اصول و قواعد کیا ہیں، اس کے بعد پھر وہ کیا کرے بندہ کہ اس کا ترجمہ پڑھے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ پاؤ میٹھا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث مبارکہ صاحب نے سن رکھی ہے، متفق علیہ حدیث مبارکہ، یہ مسلم اور بخاری میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تعویل کیا ہے کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو ثواب کا دار و مدار ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے۔ یعنی کہ آپ کے عمل کے اندر جس قدر زیادہ محنت ہوگی، جس قدر زیادہ آپ زیادہ مشقت کے ساتھ عبادت میں لگن اور ذوق اور شوق اور خشوع خضوع کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے، اس قدر زیادہ اللہ جل شانہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یوں ہی آپ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، صرف دیکھ لیا اور اٹھا کے طاق میں رکھ دیا یہ حق ادا نہیں ہوا۔ اس کو اٹھائیے، اس کو سیکھیے، اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ دیکھیں کیا ہے، اس کے بعد تفسیر دیکھیں اس کی کیا ہے، اس کے متعلقہ مسائل دیکھیں اس میں کیا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وہ ساری چیزیں آپ جب جانیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا جناب علم سیکھنا بھی فرض قرار دیا گیا ہے۔ اتنی زندگی میں نے گزار دی، بس اسی طرح اپنے کاموں میں ہی گزار دی ہے، ٹھیک ہے۔ رزق اللہ نے کوئی ٹھیکے دار تو نہیں بنا کے بھیجا دنیا میں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی فرما رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اس زمین پہ بسنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ جل شانہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ کوئی ٹھیکے دار بنا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا گمان آپ اللہ جل شانہ کے ساتھ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ویسا آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ مسلم شریف کے حدیث مبارک ہے۔ اب ہمارا گمان کیسا ہے، ایمان کیسا ہے، یقین کیسا ہے، توکل کیسا ہے اللہ کی ذات کے اوپر، ہمیں اس طرح کا وسیلہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ ایک آخری بات آپ کو بتاتا ہے، چلو گنہ طالبین میں اس رات کی نسبت جو عبادت بتائی گئی وہ بڑی خاص قسم کی عبادت ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑی محنت طلب عبادت ہے۔ وہ یوں ہے کہ اس میں 100 رکعت، کتنے جی، نام ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، ثواب مل گیا ہوگا سن کے، لیکن اس میں کیا ہے 100 رکعت نماز ادا کرنی ہے اور ہر رکعت میں 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ٹوٹل کر کے آپ کے کتنے بن جائیں گے، 1000 دفعہ سورہ اخلاص بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
اور اس حوالے سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 30 صحابہ نے مجھ سے یہ بات ذکر کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو نظر رحمت ایک دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 70 طرح کی نعمت عطا فرماتا ہے، اور اس میں پھر ہلکی ترین جو نعمت ہے نا وہ صرف اور صرف ہلکی ترین وہ مغفرت ہے۔ مغفرت سے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد جو باقی نامات ہے وہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو یہ اس رات کی مخصوص عبادت ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ضرور کریں، لیکن ضروری جو چیز ہے خلاصہ کلام جو آپ کو گوش گزار کرنا ہے، جو اندر کی فکر ہے، جو معافی ضمیر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں اگر نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو اپنی نمازوں کو درست کیجئے، صرف رمضان کی حد تک نہ کیجئے، رمضان سے پہلے بھی کیجئے، رمضان کے بعد بھی کیجئے۔ اور آخری بات یہ ہے، یہ جو سلسلہ تعلیم کا ہے نا، یہ ہم نے تقریباً الحمدللہ 2 سے 2.5 ماہ یا 3 ماہ ہو چلے ہیں، ڈیلی بیان ہوتا ہے 10 منٹ، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہوتی ہے راؤنڈ اباؤٹ ہماری لمٹ اتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی احباب جو نہیں آتے ہیں ان سب کو بھی دعوت ہے کہ آئیں، کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔